पहले सलाह जो है पहले, बाकी काम बाद में। इधर का हिसाब ऐसा थोड़ी है, इधर पहले काम, सलाह पढ़ेंगे भाई, अभी टाइम है पढ़ने का भी टाइम है। अब जुम्मा में देख लो, जुम्मा में कहीं 1 बजे नमाज हो रही, कहीं 2 बजे हो रही, कहीं 3 बजे हो रही, कहीं 4 बजे भी जमात है। तो ये अपना लोग बना लिए, हमारे टाइम पे हम पढ़ेंगे, मगर अल्लाह ताला जो है कहते हैं सूरह जुम्मा में कि नमाज जो है महदूद है, वक्त पर पढ़ो, वक्त पर पढ़ना जरूरी है बोल रहे। बोलो, वक्त पर पढ़ना जरूरी है, नमाज सलाह जरूरी है। सऊदी अरब में जो है सलाह जैसे अजान हुई अब काम छोड़ दिए, सलाह को चले गए, सलाह पढ़ लिए, उसके बाद वो काम, कितना भी अर्जेंट हो, कितना भी जरूरी है, सलाह नहीं छोड़ते। सलाह इतनी जरूरी है, सलाह पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बहाने बताएंगे कि हम उसमें थे, हम काम में थे, हम इसमें थे, तो अल्लाह ताला दूसरे लोगों को बताएंगे, देखो काम छोड़ के सलाह पढ़ रहा है, काम इतना अर्जेंट है, उसको जरूरी है, सलाह पढ़ रहा है। मैयत आदमी घर में मरा है, घर में आदमी मरा पड़ा है, सलाह को जा रहा है, देखो बोलेंगे अल्लाह ताला, बता देंगे, तुम्हारे को आंखों के सामने बताएंगे, देखो मेरी इबादत करने वाले भी ऐसे लोग हैं। घर में मैयत है, सलाह पढ़ रहे, सलाह जा रहे, पहले सलाह, बाद में मैयत को दफनाएंगे। अब इससे जरूरी क्या काम हो सकता है, सोचेंगे हम लोग, इससे जरूरी कुछ काम हो सकता है? घर में मैयत है, हम सलाह पढ़ेंगे बोल के हमने आज तक भी सोचा है? अपने आप में देखो। तो सलाह बहुत जरूरी है, सलाह लाजिम है और पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो है सलाह के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह जुमा में आयत नंबर 8, 9, 10। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के रोज नमाज जुमा के लिए आजान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ फौरन चल पड़ो और खरीद और फरोख्त यानी तुम्हारा जितना भी जरूरी काम है, लेना देना खरीदना और वो सब दूसरे मशागुल जो भी काम है आपके चले से, जो मतलब जरूरी काम है उससे छोड़ दिया करो। जितने भी जरूरी काम है तुम्हारे, खरीदना लेना देना जितने भी जरूरी काम है उसे छोड़ दिया करो। पहले नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रुजू करो, जल्द जाया करो। ये अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह जुमा आयत नंबर 8, 9, 10। आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत मस्जिद में आना चाहे वो खुशबू ना लगाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा के ना जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतें भी मस्जिद में जा सकती है। सही मुस्लिम की हदीस है 443 नंबर 443। वाक़ीमुस्सलाता, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 43 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफ़ों को बराबर करो। बिला सब सफ़ों का बराबर करना नमाज के कायम करने में दाखिल है। नमाज में जो है आजकल देखो हमारी सफ़ें कैसी है, तो सफ़ें जो है
صفیں جو ہے نماز میں جو ہے نماز کا حصہ ہے، صفیں درست کرنا ضروری ہے۔ آج جو ہے نماز صفیں کی ہم کھڑے ہوتے تو آدمی کا پیر کدھر رہتا ہے، یہ کدھر رہتا ہے، کتنے دوری پہ کھڑے رہتے۔ صفیں جب تک درست نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، دیکھو حدیث ہے۔ اب کئی لوگ کئی مسجدوں میں جو ہے ایسے نماز پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ نماز ہی جو ہے نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے تو صحیح نماز۔ اگر آپ جو ہے نماز میں ہی جو ہے صفیں جب تک سیدھی نہیں ہوں گی تو نماز ہی نہیں بولتے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی نہیں بولتے، نماز ادھوری ہے بولتے۔ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ نعمان بن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو ایسے برابر کرتے گئے ان کے ساتھ جیسے تیر برابر کرتے ہیں، جیسے تیر کا نشان کسی چیز کے اوپر لگاتے، تیر کیسے برابر کر کے نشانہ لگا کے کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوں کو جو ہے ایسے سیدھی کیا کرتے تھے جیسے کہ نشانہ جب تیر کا جو لگایا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس طریقے سے جو ہے صفوں کو سیدھی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیے۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے لگے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ایک شخص کا سینہ سب سے باہر جیسے ایسے تن کے کھڑا ہوا تھا، نکلا ہوا تھا۔ پاس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھی کرو، نہ کرو ورنہ اللہ تعالی تم میں اختلاف ڈال دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ اختلاف اب ہے، اختلاف ہے، یہ بولتے نا وہ تمہاری جماعت، وہ ہماری جماعت، وہ فلانا، وہ ہم کا، وہ ڈم کا، یہی بول رہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اختلاف ایسے ڈال دیے دلوں میں تمہارے کہ مطلب کسی کو دیکھو تو نفرت سے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، اس کو دیکھے تو نفرت، ایسا تو اختلاف اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑو اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردن برابر ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں جو صفوں کے سغول میں داخل ہوتا ہے گویا ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب صفیں جب برابر نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوا نہیں ہے، پیر سے پیر ملا ہوا نہیں ہے، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صفوں کے بیچ میں بکری کا بچہ گھس کے جا رہا ہے۔ تو بکری کا بچہ کون ہے؟ مطلب شیطان ہے۔ تو شیطان جو ہے بکری کا بچہ بن کے بھی جو ہے بیچ میں صفوں میں گھس جاتا ہے۔ نعمان بن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنے صفوں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو۔ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں سیدھی کرو، صفیں درست کرو اور صفیں جو ہے سیدھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا، اختلاف اور پھوٹ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔
اور پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہم ہر شخص اپنے ساتھ کے ٹکنے سے ٹکنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا لگایا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 3960۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ صفیں جو ہے سیدھی کرو، درست کرو۔ صفوں کی درستگی لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر صفیں درست نہیں، نماز بھی برابر صحیح نہیں۔ سوچو نماز کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اذان سنتا ہے، کانوں میں اذان آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو لازم ہے مسجد میں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ بھائی سوچو نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔